الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین کرام، اسراء اور معراج اس مرکزی عنوان کے تحت تسلسل کے ساتھ باتیں بیان ہوتی آ رہی ہیں، اور آج کے درس میں ہم بات کریں گے سدرۃ المنتہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے اور اوپر سدرۃ المنتہا کی جانب لے جایا گیا، یعنی 7ویں آسمان سے اوپر۔ میں نے اسے بغور دیکھا تو اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ یاد رکھیں، سدرہ بیر کے درخت کو یا بیر کو کہتے ہیں۔ بیر جانتے ہیں آپ کہ کانٹے دار درخت ہوتا، اکثر جو ہے کوئی وفات پا جائے تو اس کے پتوں سے پانی گرم کر کے اس سے نہلایا جاتا ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا بیر کا درخت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان، اور اس کے پھل ایسے تھے جیسے ہجر کے مٹکے ہوں۔ ہجر کے مٹکے بڑے بڑے ہوتے ہیں، یعنی مٹکے کے برابر اس کا پھل، اور ہاتھی کے کان کی طرح اس کے پتے۔ پھر جب اللہ کے حکم سے اسے کسی چیز نے ڈھانپ دیا تو اس قدر خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی شخص اس کا حسن بیان نہیں کر سکتا۔ اور میں نے دیکھا کہ اس کی جڑ میں 4 نہریں بہ رہی ہیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری، 2 اوپر سے بہ رہی ہیں اور 2 اندر سے محسوس ہو رہا ہے کہ بہ رہی ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 2 باطنی نہریں جنت میں ہیں اور ظاہری نہریں فرات اور نیل ہیں۔ یہ بخاری شریف کی 3207 اور 3887 نمبر کی حدیث ہے، اور مسلم شریف میں 162 اور 164 پر آئی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ الیہا ینتہی ما یعرج بہ من الارض فیقبض منہا والیہا ینتہی ما یہبط بہ من فوقہا فیقبض منہا۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں زمین سے اوپر کو اٹھائی جانے والی چیز پہنچائی جاتی ہے اور وہاں سے اسے وصول کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اوپر سے جو چیز نیچے لائی جاتی ہے وہ بھی اسی مقام پر پہنچائی جاتی ہے اور وہاں اسے وصول کر لیا جاتا ہے۔ اسی سے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، یعنی وہ درخت جو انتہا ہے، نیچے سے جتنی چیزیں جاتی ہیں سدرۃ المنتہا سے اوپر کے فرشتے اس کو لے لیتے ہیں، اور اوپر سے جو بھی اللہ کے احکام آتے ہیں سدرۃ المنتہا سے نیچے کے فرشتے لے لیتے ہیں۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے کی کسی کے اندر جسارت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اسے سونے کی تتلیاں ڈھانپ لیتی ہیں۔ مسلم شریف کی 173 نمبر کی حدیث۔ یعنی سدرۃ المنتہا کا جو منظر ہے اللہ کے رسول نے اس کو بدلتے ہوئے دیکھا، اور ایسا خوبصورت منظر تھا کہ گویا اس پر کوئی چیز اخرى عند سدرۃ المنتہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اور انہوں نے اس فرشتہ کو دوسری بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے قریب ہی جنت المأویٰ ہے، جب اس سدرہ کو وہ چیز ڈھانپ رہی تھی جو اسے ڈھانپ رہی تھی۔ نہ ان کی نگاہ نے خطا کی اور نہ حد سے متجاوز ہوئی، انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 13 سے 18 تک ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عَلَيْهِ 600 جناح، رواہ احمد وابن جریر وقال الالبانی اسنادہ حسن، کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا جن پر 600 پر تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو 600 پر تھے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پر بنائے، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، اور بھی اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ تو حضرت جبریل کو 600 پر لگے ہوئے تھے۔
اصلی صورت میں دیکھا۔ یہیں سے لوگ جو ہے بھٹک جاتے ہیں، خیال یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حالانکہ سدرۃ المنتہا تک نبی پہنچے ہوئے ہیں، حضرت جبریل کو اصلی شکل میں دوسری بار دیکھا، اس سے پہلے زمین پر دیکھ چکے ہیں ایک مرتبہ۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آیت کریمہ وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ کی یہی تفسیر کی ہے، اس سے مراد رؤیت جبریل امین ہے۔ مسلم شریف کے 175 176 نمبر کی حدیث ہے۔ جبکہ پہلی مرتبہ بعثت کی ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اصل شکل میں دیکھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، بس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ پر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا جب ان پر 600 پر تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں۔ ان آیات کی تفسیر جب ایک صحابی سے صحیحین میں ثابت ہے تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ 2 کمانوں کے بقدر یہ فاصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رہ گیا تھا، غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ بہت بڑا ہے، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو اس طرح کمان بنا دینا، کہنا کہ فقد قاب قوسین، ادھر سے اللہ اس طرح ملنے کے لیے آئے، ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی گستاخی۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ جس عرش پر بیٹھا ہے اور ایک کرسی ہے، کیسے ہے اللہ بیٹھا، کیا ہے ہم نہیں جانتے، بس اللہ مستوی ہے عرش پر۔ جو کرسی ہے، 7 زمین 7 آسمان اس کرسی کے سامنے ایک حلقہ جسے کہا گیا ہے انگوٹھی جیسے ایک میدان میں پھینک دی جائے ایسے، اور عرش جو ہے عرش کے سامنے اللہ کے یہ کرسی ہے، اور جو باری تعالیٰ اس پر مستوی ہے، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کے برابر اس سے گلے مل سکتا ہے؟ 7 زمین 7 آسمان، صحیح قول کے مطابق اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ کرسی کے سامنے کیا ہے؟ ایک حلقہ، ایک انگوٹھی، ایک رنگ جو ہے جیسے بہت بڑے میدان صحرا میں پھینک دی جائے۔ پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے اور ملاقات کی تاب لا سکتا ہے؟ بتائیے آپ۔ یہ غلط بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان آیتوں کی تفسیر کر دی اور صحابہ کرام نے بھی بتا دیا کہ ان آیات سے مراد حضرت جبریل کا دیکھنا ہے، تب بعد والے بلا وجہ اس کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ باقی باتیں اگلے دروس میں آئیں گی۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔